حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ثواب کی امید پر راہ خدا میں لڑوں، بہادری بھی دکھاؤں، پیٹھ پھیر کر بھاگوں بھی نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے تو کیا میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے مگر قرض کی معافی نہیں ہوگی۔ یعنی جو اللہ پاک کے رستے میں اپنی جان کا نذرانہ دے دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ایک چیز کے بارے میں خاص طور پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک قرض کی معافی عطا نہیں فرمائے گا، جب تک قرض ادا کر کے دنیا سے نہیں جاؤ گے، فرمایا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کی معافی نہیں عطا فرمائے گا۔ غور کریں، ایک تو شہید کی شان اس سے معلوم ہوئی حدیث پاک سے، اور دوسرا اس سے قرض کی اہمیت معلوم ہوئی۔ ہمارے ہاں اس بارے میں بہت غفلت جو ہے وہ لوگ برتتے ہیں، قرض لے لیا لیکن اب لیتے وقت تو منت سماجت بھی کر لیتے ہیں، یار تھوڑی سی مجبوری ہے پیسے دے دیں، اگلا بندہ جو ہے وہ دوستی کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر پیسے دے دیتا ہے، لیکن جب واپس پیسے لینے کی باری آتی ہے تو اس وقت جو حال ہوتا ہے نا، الامان والحفیظ۔ بعض لوگ تو ٹال مٹول کرتے ہیں، یار آج دے دیتے ہیں، کل دے دیتے ہیں، پیسے موجود ہوتے ہیں لیکن قرض واپس کرنے کی نیت ہی نہیں ہوتی، وہ جذبہ ہی نہیں ہوتا کہ یار اگر میں قرض ادا کیے بغیر دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا، یہ سوچ ہی نہیں ہوتی۔ اب غور کریں نا، شہید کو اتنا بڑا رتبہ اللہ پاک عطا فرما رہا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہیں، لیکن فرمایا قرض کی معافی نہیں ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، عرض کی یا رسول اللہ اس پر نماز جنازہ ادا فرما دیں۔ فرمایا کیا تمہارے اس بھائی پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ قرض تو ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کا جنازہ کیسے پڑھوں، اس کے اوپر قرض ہے، میرا جنازہ پڑھانا اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں دے گا، اگر تم میں سے کوئی اس کے قرض کی ضمانت لیتا ہے تو میں اس کا نماز جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ پھر ایک صحابی رسول نے ان کے قرض کی ضمانت لی تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا، فرمایا اب میرا جنازہ پڑھانا بھی انہیں فائدہ دے گا۔ غور کریں قرض کی کتنی اہمیت ہے، لیکن بعض لوگ تو صرف دینے میں دیر کرتے ہیں نا، بعض تو بس دبا ہی لیتے ہیں، ان کا ارادہ ہی نہیں ہوتا دینے کا، وہ واپس ہی نہیں کرتے، بندہ بار بار مانگتا رہتا ہے، آخر وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا کمزور ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے کہ یار کیا کر سکتے ہیں، وگرنہ لڑائی جھگڑے اور بات آگے تک نکل جاتی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں اس چیز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جو بندہ قرض ادا کیے بغیر دنیا سے چلا جائے گا نا، کل قیامت کے دن اس کا معاملہ بڑا سخت ہونے والا ہے، اور یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ بندہ اپنا حق معاف نہیں فرمائے گا۔ تو جس بندے کو اس دنیا میں اتنا ذلیل ہم کر کے جائیں گے کہ قرض لے لیا اور اس کو واپس کرتے ہوئے اتنا ذلیل کریں گے، اس کو چکر لگوانے، پھر آگے سے اس کو باتیں سنانی جیسے وہ کوئی مانگنے کے لیے ہمارے پاس آیا ہوا ہے، تو اس طرح اس کو ذلیل کریں گے تو وہ کل قیامت کے دن ہمیں معاف کرے گا؟ جب ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی وہ تو کہے گا کہ میرا تھوڑا اور قرض بھی دبا لیتے، میں اور بھی نیکیاں تم سے لے لیتا۔ تو اس لیے اس چیز کی لازمی ہمیں جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے کہ اگر ہم اپنا قرض کسی سے لیا ہے اور بغیر ادا کیے دنیا سے چلے گئے تو ہمارا کیا بنے گا۔ یاد رکھیں علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ دیکھیں بندہ زندگی گزار رہا ہے، زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ کس وقت بندہ جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے، اچانک ہم سنتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے ہارٹ فیل ہوا، دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا اس صورت میں بندے کو کرنا یہ چاہیے کہ جس سے قرض لیا ہوا لین دین کا معاملہ اس کو بندہ لکھ کر رکھے، تاکہ پیچھے سے اس کی اولاد کو پتہ ہو کہ والد صاحب نے فلاں فلاں شخص سے قرضہ لیا ہوا ہے، تاکہ ان کے پاس اگر پیسے موجود ہیں تو وہ کم از کم اس کا قرض ادا تو کر دے نا۔ ایسے ہی بندہ بغیر بتائے چلا جائے گا، اس کا قرض ادا نہیں ہوگا تو وہ کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا، بڑا سخت معاملہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس چیز کو ہم جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے اندر اس کی بہت سخت جو ہے وہ تاکید بھی بیان کی گئی ہے، اور قرض ادا نہ کرنے کی وعیدیں بھی بڑی سخت بیان کی گئی ہیں۔ تو اس طرف ہمیں لازمی توجہ دینی چاہیے۔